अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम हमारे आज के नावल डेविल पर्ल की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इमरान ने बेइख्तियार एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर क्रेडल पर रखा और पब्लिक फ़ोन बूथ से बाहर आ गया। उसका रुख दानिश मंजिल की तरफ था, लेकिन फिर अचानक उसे डॉक्टर अंसारी का ख्याल आ गया। उसने उनसे वादा किया था कि डॉक्टर शुमाल से जो मालूम होगा इमरान उन्हें बताएगा। इसलिए इमरान ने सोचा कि वो डॉक्टर शुमाइल की बात बताने के साथ साथ उस नए मामले पर भी उनसे डिस्कस कर ले तो शायद कोई बेहतर नतीजा निकल आए। इसलिए उसने कार का रुख उस मदफाती कॉलोनी की तरफ मोड़ दिया जहां डॉक्टर अंसारी की रिहाइश गाह थी। डॉक्टर शागिल अपने महसूस ऑफिस नमा कमरे की बजाय एक छोटे से कमरे में स्याह रंग की कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने अपनी आंखों पर स्याह रंग की पट्टी खुद ही बांध रखी थी। उसके साथ ही उसके दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में पेवस्त हो रही थी और वो तेजी से मुंह में कुछ पढ़ रहा था। उसे इस तरह बैठे हुए काफी देर हो गई थी कि अचानक कमरे के सामने वाली दीवार में तेज रोशनी नमूदार हुई। उसके साथ ही कमरे में हल्की सी छन छन की आवाज़ सुनाई दी और दूसरे लम्हे कमरे में एक गहरे स्याह रंग की अफ्रीकी औरत खड़ी नजर आ रही थी। उसकी दोनों आंखें बड़ी बड़ी लेकिन सोई सोई सी महसूस हो रही थीं। उसके चेहरे के नकूश अफ्रीकी थे और उसने स्याह रंग का अफ्रीकी लिबास पहना हुआ था। उसने एक हाथ आगे बढ़ाया और फिर खुद ही डॉक्टर की आंखों में बंधी हुई पट्टी एक झटके से खोल दी। हबागी ने तुम्हें खुद ही अपने आप को दिखाने का बंदोबस्त कर लिया है शागिर। अब तो मुझे देख सकते हो। उस औरत के मुंह से सुरीली सी आवाज़ निकली। ये मेरी खुशकिस्मती है हबागी कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, वरना बड़े शैतान के दरबार की रकासा को मुझ जैसा आदमी तो देख भी नहीं सकता। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ हबागी कि तुम मुझे मिलने आ गई हो। डॉक्टर शागिल ने ऐसे ममनून लहजे में कहा जैसे इस अफ्रीकी औरत ने उसके पास आकर और उसे अपने आप को देखने की इजाज़त देकर उस पर इतना बड़ा एहसान किया हो जो वो किसी सूरत ही उतार ही ना सकता हो। तुमने बड़े शैतान के सामने मेरी एक बार तारीफ की थी, तब से मैं तुमसे खुश हूँ और इसीलिए मैं आ भी गई हूँ। बताओ क्यों बुलाया है तुमने मुझे? हबागी ने कहा। गार्शन मेरे मुंह आ रहा है। उसने मेरी एक ताकत लारकन और मेरे नायब आसिम को हलाक कर दिया है और वो डेविल पर्ल हासिल करके नायब शैतान बनना चाहता है, जबकि मैं चाहता हूँ कि उसकी बजाय मैं नायब शैतान बन जाऊँ। डॉक्टर शागिल ने कहा। यह काम गार्शन ने शुरू किया है, तुम तो बाद में उसमें कूदे हो। हबागी ने कहा। यही तो बड़ा शैतान हमें सिखाता है हबागी, और यही बात हमने लोगों को सिखाई है कि असूल, ईमानदारी वगैरह सब गलत हैं। अपना मुफाद देखा करो और उस मुफाद के लिए जो भी करना पड़े सब दुरुस्त है। डॉक्टर शागिल ने कहा तो हबागी बेइख्तियार हंस पड़ी। तुम दुरुस्त कह रहे हो? तुम अब चाहते क्या हो? हबागी ने हंसते हुए कहा। यही कि उस डेविल पर्ल को मैं खुद हासिल करके नायब शैतान बन जाऊं। तुम इस सिलसिले में मेरी मदद करोगी? डॉक्टर शागिल ने कहा। मैं तुम्हें मशवरा दे सकती हूँ, तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि तुम दोनों ही बड़े शैतान के दरबारी हो। गार्शन ने योरिश के जहन से राब्ता कर रखा है। जैसे ही जेनी की मदद से योरिश को उस जगह के बारे में इल्म होगा, उस बारे में मालूमात खुद बहुत गार्शन को पहुंच जाएंगी, और फिर अगर तुम योरिश को फना भी कर दो तब भी गार्शन को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वो खुद भी बेहद ताकतवर है और उसके पास योरिश जैसी बेशुमार ताकतवर कुव्वतें मौजूद हैं। हबागी ने कहा। तो मुझे क्या करना चाहिए? यही तो मैं तुमसे मशवरा चाहता हूँ। डॉक्टर शागिल ने कहा। मेरा मशवरा तो ये है कि तुम उस गार्शन को ही ख़त्म कर दो। हबागी ने कहा तो डॉक्टर शागिल बेइख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत की तासुरात उभर आए। वो कैसे? उसके पास ताकतें भी हैं और वो खुद भी बड़े शैतान का दरबारी है। डॉक्टर शागिल ने कहा। तुम्हें मालूम तो है कि बड़े शैतान के दरबार की सबसे ताकतवर ज़रियत हन्नास है। अगर ये चाहे तो एक लम्हे में गार्शन और उसकी तमाम ताकतों को ख़त्म कर सकता है। हबागी ने कहा। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? डॉक्टर शागिल ने हैरत भरे लहजे में कहा। सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ। योरिश शैतानी दुनिया की सबसे खूबसूरत और ताकतवर कुव्वत है और हन्नास उसे हासिल करना चाहता है, लेकिन बड़े शैतान ने उसे गार्शन को बख्श दिया है। उस पर हन्नास ने गार्शन से कहा कि वो और जितनी ताकतें चाहे ले ले और योरिश उसे दे दे,
لیکن گارشن نے انکار کر دیا اور ہناس تب سے گارشن کے خلاف دل میں کینہ رکھتا ہے۔ ہباگی نے کہا، تو اب وہ میری وجہ سے کیسے ایسا کرے گا اور کیوں کرے گا؟ ڈاکٹر شاگل نے کہا، اس بات کو طویل عرصہ گزر چکا ہے اور ہناس نے ایک مرتبہ بڑے شیطان سے درخواست کی تھی کہ اسے گارشن کو ہلاک کر کے یورش کو حاصل کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن بڑے شیطان نے اسے کہا کہ وہ ایسا ضرور کر سکتا ہے، لیکن اس وقت جب گارشن کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کی ہلاکت ضروری ہو جائے۔ ہباگی نے کہا، تو پھر اب وہ کیا کہے گا، کیا غلطی بتائے گا؟ ڈاکٹر شاگل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، گارشن نے بڑے شیطان کے دشمن کو اس کام کی طرف متوجہ کرا کر بہت بڑی حماقت کی ہے۔ وہ عمران ایسا آدمی ہے کہ وہ خود ہی اس موتی کو حاصل کر کے اسے فنا کرنے کے چکر میں پڑ جائے گا اور اس طرح بڑے شیطان کو بہت نقصان ہوگا، اور یہ بات طے ہے کہ گارشن اس عمران کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ البتہ اگر ہناس تمہاری مدد کرے تو تم اس کام کو کر سکتے ہو، اور ہناس اس لیے یہ کام کرے گا کہ یورش کو وہ اب بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر اس نے تمہارے ساتھ مل کر اس عمران کو ختم کر دیا تو پھر بڑا شیطان تم سے بھی اور اس سے بھی خوش ہو جائے گا۔ ہباگی نے کہا، کیا تم ہناس سے بات کر سکتی ہو؟ میری تو ہمت ہی نہیں پڑ رہی۔ ڈاکٹر شاگل نے کہا، ہاں میں یہ کام کر سکتی ہوں، لیکن مجھے بھینٹ دینا پڑے گی۔ ہباگی نے کہا، ہاں ضرور دوں گا، بولو کیا چاہیے؟ ڈاکٹر شاگل نے کہا، تمہارے پاس جناتی دنیا کی جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ مجھے بھینٹ دے دو۔ ہباگی نے کہا، ٹھیک ہے، گو اس سے میں کافی کمزور ہو جاؤں گا، لیکن بہرحال اگر میں اس مقدس موتی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لے لو بھینٹ اور میرا کام کر دو۔ ڈاکٹر شاگل نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، تم بے فکر رہو، میں بھی تمہاری پشت پر ہوں گی، کیونکہ مجھے خود بھی گارشن سے انتقام لینا ہے۔ اس نے بڑے شیطان سے مجھے مانگ لیا تھا، لیکن بڑے شیطان نے انکار کر دیا، ورنہ اگر وہ مجھے اسے دے دیتا تو میں ہمیشہ کے لیے اس کی کنیز بن جاتی۔ ہباگی نے کہا، ٹھیک ہے، یہ میرے لیے اور اچھا ہے، تم فوری یہ کام کرو، لیکن یورش اگر ہناس کے پاس چلی گئی تو پھر مجھے کیسے اس موتی کے بارے میں معلوم ہوگا؟ ڈاکٹر شاگل نے کہا، نہیں، یہ کام تو یورش کو کرنا ہی ہوگا، یہ تو بڑے شیطان کا کام ہے، چاہے وہ گارشن کی طاقت رہے یا ہناس کی۔ ہباگی نے کہا تو ڈاکٹر شاگل کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تو پھر یہ کام کیسے ہوگا؟ ڈاکٹر شاگل نے کہا، ابھی تم یہیں رہو، میں بھینٹ لے کر ہناس کے پاس جاؤں گی اور پھر کامیابی کی خبر سمیت واپس آؤں گی۔ ہباگی نے کہا، ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر شاگل نے کہا اور ہباگی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنکھیں بند کر لو، ہباگی نے کہا تو ڈاکٹر شاگل نے آنکھیں بند کر لی۔ دوسرے لمحے چھنکار کی آواز سنائی دی اور پھر چند لمحوں بعد جب ڈاکٹر شاگل نے آنکھیں کھولی تو ہباگی غائب ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر شاگل کو وہاں بیٹھے بیٹھے تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا تو اچانک دور سے چھنکار کی آواز سنائی دی تو ڈاکٹر شاگل نے فوراً آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں کھول دو ڈاکٹر شاگل، ہباگی کی آواز سنائی دی تو ڈاکٹر شاگل نے آنکھیں کھول دی۔ ہباگی سامنے موجود تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی ڈاکٹر شاگل سمجھ گیا کہ اس کا کام ہو گیا ہے۔ ہناس نے تمہارا کام کر دیا ہے ڈاکٹر شاگل، اور اس نے بڑے شیطان کی اجازت سے یہ کام کیا ہے۔ گارشن ختم ہو گیا ہے اور گارش کی تمام طاقتیں ماں پورش کے ہناس کے تحت چلی گئی ہیں۔ یورش کا آقا اب ہناس بن گیا ہے اور اب یورش اب بھی وہی کام کرے گی جو پہلے اس نے کرنا تھا، اور اب اس موتی کے حصول کے لیے ہناس بھی کھل کر تمہاری مدد کرے گا اور میں بھی۔ ہباگی نے کہا تو ڈاکٹر شاگل کا چہرہ مسرت سے بے اختیار کھل اٹھا۔ یورش سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ یہ علاقہ انتہائی سرسبز تھا، یہاں ہر طرف سبز جھاڑیاں اور تناور درخت موجود تھے، لیکن یہ علاقہ ویران تھا اور دور دور تک کوئی انسانی آبادی موجود نہ تھی۔ یورش ایک شیطانی طاقت تھی، لیکن گارشن نے اسے انسانی روپ دے دیا تھا اور اب وہ نہ جانے کتنے طویل عرصے سے مسلسل انسانی روپ میں ہی رہتی چلی آ رہی تھی، اس لیے اس کے اندر انسانی جذبات اور کیفیات ابھر آئی تھیں۔ گارشن کی مدد سے ہی اس نے اپنی رہائش گاہ کے لیے یہ علاقہ منتخب کیا ہوا تھا۔ یہاں لکڑی کا ایک بڑا کیبن تھا اور یورش اسی کیبن میں رہتی تھی۔ وہ جنگلی جانوروں کو باقاعدہ شکار کر کے انہیں پکاتی تھی اور پھل وغیرہ کھا کر زندگی گزار رہی تھی، کیونکہ خوراک انسانی جسم کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان کو خوراک کے ساتھ ساتھ رہائش کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے یہ کیبن اس نے اپنی رہائش گاہ کے لیے منتخب کیا ہوا تھا۔ کیبن کسی شکاری نے بنایا تھا، لیکن جب اس علاقے میں بڑے جانور ختم ہو گئے تو کیبن ویران ہو گیا اور پھر اس یورش نے قبضہ کر لیا۔
योरिश इंतहाई ताकतवर शैतानी कुव्वत थी। वो लोगों के जहनों को कब्जे में करके अपनी मर्जी से काम करवा सकती थी, और चूंकि शैतान का काम भी इंसानों को गुमराह करना होता है, इसलिए शैतानी ज़रियात का भी यही मिशन होता है। जिस तरह इंसान जिस्म के साथ साथ अपनी रूह को तक़वियत देने के लिए अच्छे काम करता है, दूसरों की बेलौस मदद करता है, उसी तरह शैतानी कुव्वतें और ज़रियात लोगों को सीधे रास्ते से भटका कर और गुमराह करके शैतान की नज़रों में ज़्यादा कद्र व मंजिलत के उम्मीदवार ठहरते हैं, और शैतान उनकी ताकतों में इजाफा कर दिया करता है। योरिश तवील अरसे से एक ऐसा काम करती चली आ रही थी जिसकी वजह से वो शैतान के दरबार में बैठने वाली तमाम ऊंची ताकतों की पसंदीदा ताकत थी। योरिश कोई आम काम नहीं करती थी, वो एक ऐसे आदमी का इंतखाब करती थी जो नेकी के रास्ते पर काफ़ी आगे बढ़ चुका होता था और हल्के खुदा उससे मुस्तफीद हो रही होती थी। योरिश उसको गुमराह करने का बेड़ा उठा लेती थी। चूंकि वो किसी नेक आदमी के जहन पर अपनी शैतानी ताकत से कब्जा ना कर सकती थी, इसलिए वो बेशुमार हरबों से उसे गुमराह करने की कोशिश करती रहती थी, जिसमें खूबसूरत औरत के रूप में उससे मिलने और उस रूप में उसे बहका कर गुनाह की दलदल में डाल देना, उसे जोए पर उकसा कर अपने शैतानी कुव्वत से बड़ी बड़ी रकमें जितवा देना, उसे ज़मीन के अंदर मौजूद छोटे मोटे छुपे हुए ख़जाने तलाश करा कर देना, या अगर वो कारोबार करता है तो उसे मिलावट करने, अजनास की ज़हीरा अंदोज़ी करने और कम तोलने पर उकसाते रहना। इस तरह वो उस आदमी के खिलाफ मुसलसल काम करती रहती थी, और फिर जब वो आदमी सीधे रास्ते से भटक कर गुमराह हो जाता तो फिर उसके जहन पर कब्जा करके उसे हमेशा हमेशा के लिए गुनाह की दलदल में गर्क कर देना, और उसके बाद किसी और ऐसे आदमी को तलाश करके उसे उसके पीछे लग जाना। इसलिए शैतानी ज़रियात में उसकी बड़ी कद्र व मंजिलत थी, और वो इंतहाई ताकतवर और पसंदीदा कुव्वत समझी जाती थी। वो तवील अरसे से गार्शन के साथ थी, और गार्शन उसको पसंद भी था, क्योंकि गार्शन ने कभी उस पर कोई ऐसा जबर ना किया था जिससे वो परेशान हो जाती। गार्शन तनोमंद और खूबसूरत नौजवान था, इसलिए योरिश भी उसे पसंद करती थी, और बेशुमार रातें वो उसके साथ दोस्त की हैसियत से गुजार चुकी थी। गार्शन भी उसे बेहद पसंद करता था और अपनी तमाम शैतानी ताकतों में पहली तरजीह उसे देता था, और वो भी गार्शन का दर्जा शैतानी दरबार में ऊंचा करने के लिए अपनी हद तक कोशिशें करती रहती थी। मुकद्दस मोती की तलाश का काम भी उसकी ज़ाती कोशिश था, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर गार्शन ये मोती हासिल करने में कामयाब हो गया तो शैतान के दरबार में उसका ओहदा सबसे बड़ा हो जाएगा। वो नायब शैतान बन जाएगा, और उस मोती के तहत लाखों इंतहाई ताकतवर शैतानी ज़रियात भी उसके तहत हो जाएंगी। लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या हो गया जिसने योरिश को झंझोड़ कर रख दिया था, और इस वक्त वो यहाँ बैठी उसी बात पर सोच रही थी। शैतानी दरबार की एक बड़ी ताकत हनास ने दूसरी ताकत हबागी से मिलकर गार्शन की तमाम ताकतें अपने तहत कर ली और गार्शन को हलाक कर दिया था, और योरिश भी हनास के तहत चली गई, और मुकद्दस मोती के बारे में ये फैसला किया गया कि वो गार्शन का हरीफ डॉक्टर शागल हासिल करेगा। शैतानी दुनिया में ऐसी उखाड़ पिछाड़ आम सी बात थी, और जिसका दाव चलता था वो दूसरों के साथ ऐसा कर गुजरता था, और योरिश तवील अरसे से ऐसा होता देख रही थी। शैतानी ताकत में कोई वादा, कोई हलफ, कोई असूल ना था। ये तो मकरो फरेब की दुनिया थी, इसलिए यहाँ इसी अंदाज में सोचा ही न जाता था कि फलां के साथ क्या हुआ और फलां के साथ क्यों ऐसा हुआ। लेकिन योरिश को गार्शन की मौत पर अफसोस हो रहा था। गार्शन उसे पसंद था, जबकि हनास इंतहाई बदसूरत और इंतहाई छछोरा वाक़या हुआ था। फिर वो इंसान भी ना था बल्कि एक शैतानी ताकत थी, इसलिए योरिश उसे पसंद ना करती थी, क्योंकि हनास का कुछ भरोसा ना था। वो किसी भी वक्त उसे फना कर दे। वो यहाँ बैठी यही सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अचानक उसकी नज़रें दूर से आते हुए एक आदमी पर पड़ी, जो आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ बढ़ा चला आ रहा था जहाँ योरिश बैठी हुई थी। योरिश ने फौरन उसके जहन से राब्ता किया तो एक लम्हे में उसे मालूम हो गया कि ये यहाँ से दूर एक बस्ती में रहने वाला गडरिया है। उसकी एक भेड़ गुम हो गई है जिसे वो तलाश करता फिर रहा है, क्योंकि उस दौर में भेड़ बेहद कीमती समझी जाती थी, और भेड़ के गुम हो जाने का मतलब था बहुत बड़ा नुकसान। योरिश को मालूम हो गया था कि ये गडरिया अपनी बस्ती में बेहद अक्लमंद समझा जाता है, और दूर दूर से लोग उससे मशवरे के लिए आते हैं। फितरी तौर पर वो एक नेक और मुखलिस आदमी था जो दूसरों के काम आना पसंद करता था। योरिश के जहन में फौरन ये ख्याल आया
کہ وہ اس دانشمند گڈریے سے مشورہ لے کے اسے کیا کرنا چاہیے، لیکن دوسرے لمحے وہ یہ سوچ کر بے اختیار ہنس پڑی کہ وہ اس گڈریے کو کیا بتائے گی، لیکن اس نے بہرحال اسے بات چیت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گڈریے نے اسے دیکھ لیا تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ یورش چونکہ انتہائی حسین عورت تھی اور اس کے جسم پر بھی انتہائی خوبصورت لباس تھا، اس لیے گڈریا اسے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے وہ حقیقت کی بجائے کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ کیا بات ہے، تم مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ یورش نے مسکراتے ہوئے کہا تو گڈریا بے اختیار چونک پڑا۔ تم کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ تم جیسی حسین عورتیں تو قدیم مصر میں ہوتی تھیں، یہاں اس علاقے میں تم جیسی حسین عورت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور پھر تم نے جو لباس پہن رکھا ہے یہ بھی قدیم مصر کی شہزادیوں کا لباس ہے۔ گڈریے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیا تم نے قدیم دور کی مصر کی شہزادیوں کو دیکھا ہوا ہے؟ یورش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے گڈریے کی اس انداز کی حیرت پر نسوانی جسم رکھنے کی وجہ سے بڑی خوشگواریت محسوس ہو رہی تھی۔ میں گڈریا ہوں اور میرا نام ہامن ہے۔ میں یہاں سے کافی دور ایک بستی میں رہتا ہوں اور وہاں بھیڑیں چراتا ہوں۔ میں نے غاروں میں ایسی تصویریں دیکھی ہوئی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مصر کے قدیم دور میں بنائی گئی تھیں۔ ان تصویروں میں جو شہزادیاں ہیں وہ بالکل تمہاری جیسی ہیں، اور ان کے لباس بھی تمہارے لباس جیسے ہیں۔ میری ایک بھیڑ گم ہو گئی ہے، ویسے ادھر تو میں بہت کم آتا ہوں۔ گڈریے ہامن نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، میں یہیں رہتی ہوں اس کیبن میں، میرا نام یورش ہے۔ یورش نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی درختوں کے جھنڈ میں موجود کیبن کی اور اشارہ کر دیا۔ یہاں اکیلی؟ لیکن کیوں؟ ہامن نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ بیٹھو، میں تمہیں تفصیل سے بتاتی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری گمشدہ بھیڑ بھی میں تمہیں تلاش کر دوں۔ یورش نے کہا تو گڈریا بے اختیار چونک پڑا۔ او تو تم انسان نہیں ہو، کوئی طاقت ہو، ہامن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات موجود نہ تھے۔ تم نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ یورش نے حیران ہوتے ہوئے کہا، تمہارا حلیہ اور تمہارا لباس موجودہ دور کا نہیں ہے، پھر تم اکیلی یہاں رہتی ہو، اور اب تم نے بڑے یقین بھرے لہجے میں کہا ہے کہ تم میری گمشدہ بھیڑ بھی تلاش کر دو گی۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا ہے، ہامن نے کہا۔ بہت خوب، تم واقعی عقل مند ہو، لیکن تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ یورش نے بڑے متاثر کن لہجے میں کہا، وہ واقعی ہامن کی عقل مندی اور معاملہ فہمی کی دل سے قائل ہو گئی تھی۔ تم تو شیطانی طاقت ہو، ہامن نے کہا تو یورش ایک بار پھر چونک پڑی۔ اب یہ اندازہ کیسے لگایا تم نے؟ یورش نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے نقصان کا لفظ استعمال کیا ہے اور منفی طاقتیں ہی یہ لفظ استعمال کرتی ہیں، ہامن نے کہا تو یورش نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تو تم میرے اندازے سے بھی زیادہ عقل مند ہو۔ اب تک میں یہی سمجھتی رہی کہ میں بے حد عقل مند ہوں، لیکن نے تو مجھے بھی اپنی بے پناہ عقل مندی سے حیران کر دیا ہے۔ بہرحال تم بیٹھو، میں تمہارے ساتھ بہت سی باتیں کرنا چاہتی ہوں، اور اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم سے مشورہ بھی کروں گی۔ یورش نے کہا تو ہامن سر ہلاتا ہوا قریب ہی ایک چٹان پر بیٹھ گیا۔ تم مجھے شیطانی طاقت بھی سمجھتے ہو، لیکن پھر بھی تمہارے چہرے پر خوف کے تاثرات موجود نہیں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں تمہیں نقصان بھی تو پہنچا سکتی ہوں، یورش نے کہا۔ میں گڈریا ہوں اور مجھے بھیڑوں کی رکھوالی کرتے ہوئے بے شمار ایسی چیزوں سے نمٹنا پڑتا ہے جو میری بھیڑوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس لیے میں خوف زدہ نہیں ہوں۔ جس گڈریے کے دل میں خوف پیدا ہو جائے وہ اچھا گڈریا نہیں بن سکتا۔ باقی رہی تمہاری نقصان پہنچانے کی بات، تو تم مجھے نقصان پہنچا کر کیا حاصل کرو گی؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ منفی طاقت اس وقت دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہے جب اس کام میں اس کا اپنا کوئی فائدہ ہوتا ہے، ہامن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، تم واقعی عقل مند ہو اور دلیر اور بہادر بھی۔ میں پہلے تمہاری بھیڑ کو تلاش کر لوں، پھر باتیں ہوتی رہیں گی، یورش نے کہا اور وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے اٹھتے ہی ہامن بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم یہیں بیٹھو، میں کیبن میں جا رہی ہوں، ابھی واپس آ جاؤں گی، یورش نے کہا۔ وہ اس لیے کیبن میں جا رہی تھی تاکہ ہامن کے سامنے اپنے آپ کو قوت میں تبدیل نہ کرے۔ وہ کیبن میں آ کر دھوئیں میں تبدیل ہو کر غائب ہو گئی، اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک بار پھر دھوئیں کی شکل میں کیبن میں نمودار ہوئی اور پھر مجسم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ کیبن سے باہر آ گئی تو اس نے ہامن کو اسی چٹان پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یورش کو آتے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو ہامن، تمہاری بھیڑ گھوڑسی چراگاہ میں ایک پہاڑی غار میں چھپی ہوئی تھی،
میں نے اسے وہاں سے نکال کر تمہارے باڑی میں پہنچا دیا ہے۔ یورش نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ تو یہ بات ہے، حالانکہ میں نے اس چراگاہ کے کئی چکر لگائے تھے لیکن وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ تمہاری مہربانی کہ تم نے میری بھیڑ مجھے واپس دلوا دی ہے، ورنہ شاید یہ کوئی نہ کوئی جانور اسے کھا جاتا۔ حامد نے قدرے مسرت بھرے لہجے میں کہا، ہم منفی طاقتوں کے لیے مہربانی وغیرہ فضول الفاظ ہوتے ہیں، ہم دوسروں کا کام اپنے کسی مفاد کے لیے کرتی ہیں، اور میں نے بھی تمہارا کام اسی لیے کیا ہے تاکہ تم مجھے مشورہ دے سکو۔ یورش نے مسکراتے ہوئے کہا اور چٹان پر بیٹھ گئی تو حامد بھی دوسری چٹان پر بیٹھ گیا۔ وہ اس کی سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں تمہیں مختصر طور پر بتاتی ہوں، میرا تعلق شیطان سے ہے۔ میں پہلے شیطان کے دربار سے وابستہ ایک انسان گارشن کے تحت تھی۔ گارشن مجھے پسند تھا۔ انتہائی قدیم ترین دور میں بڑا شیطان اپنے تاج میں ایک سیاہ موتی لگاتا تھا۔ اس نے اس موتی کے تحت لاکھوں بڑی بڑی شیطانی طاقتیں کر رکھی تھیں، اور ان طاقتوں سے وہ انسانوں کو گمراہ کراتا تھا۔ پھر انسانی آبادیاں بڑھتی چلی گئی تو اس نے انسانوں میں اپنے نائب بنا دیے جو اس کا کام سر انجام دینے لگے۔ اس نے جو پہلا نائب شیطان بنایا اسے اس نے یہ مقدس موتی دے دیا۔ پھر اس طرح یہ مقدس موتی مختلف لوگوں کے پاس رہا۔ اس سے دنیا میں شیطان کی کاروائیاں بہت بڑھ گئیں، اور اسی کی وجہ سے بہت کم لوگ نیکی کی راہ پر آتے اور بہت سے لوگ نیکی کی راہ سے بھٹک جاتے۔ پھر ایک بہت بڑی روشنی کی طاقت نے یہ مقدس موتی چھین کر کسی ایسی جگہ چھپا دیا کہ آج ہزاروں سال گزرنے کے باوجود کوئی اسے تلاش نہیں کر سکا، حتیٰ کہ بڑا شیطان بھی اس معاملے میں بے بس ہے۔ قدیم تاریخ پر کام کرنے والے بڑے بڑے عالم اس موتی کی موجودگی سے آگاہ تھے اور وہ اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ پھر آسٹریلیا کے ایک قدیم علاقے میں ایک کتبہ ملا جس پر پہلی بار اس مقام کا نام لکھا گیا جہاں اس مقدس موتی کو چھپایا گیا تھا، لیکن کتبے میں موجود دو الفاظ جو اس مقام کے بارے میں تھے کتبے کی زبان سے یکسر مختلف تھے۔ کتبے کو تو پڑھ لیا گیا لیکن یہ الفاظ بڑے بڑے عالم بھی نہیں پڑھ سکے اور نہ ہی شیطان کی کوئی طاقت اسے پڑھ سکی۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دو الفاظ ان مقامات کے نام ہیں جہاں یہ مقدس موتی چھپایا گیا ہے۔ یورش نے مسلسل بولتے ہوئے کہا جبکہ حامد بڑی دلچسپی سے یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ پھر یورش نے اسے جینی کے ذریعے پاکیزائی عمران تک پہنچنے اور پھر گارشن کی اس موتی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے اور ڈاکٹر شاغل کے درمیان میں کود پڑنے اور پھر ہناس اور ہباگی کی مدد سے گارشن کی ہلاکت اور اس کا ہناس کے تحت ہو جانے تک کی تفصیل بتا دی۔ میں چاہتی ہوں کہ مجھے وہ جگہ معلوم ہو جائے لیکن مجھ سے ہناس یا کوئی اور یہ جگہ معلوم نہ کر سکے، اور میں خود بڑے شیطان کو یہ جگہ بتا کر اپنے لیے کوئی بڑا عہدہ حاصل کر لوں۔ یورش نے کہا، لیکن کیا تمہیں یقین ہے کہ جسے بڑے بڑے عالم نہیں پڑھ سکے ان الفاظ کو یہ پاکیزائی عمران پڑھ لے گا جس کا بقول تمہارے اس علم سے براہ راست کوئی تعلق بھی نہیں ہے؟ حامد نے کہا،